ٹھیک ہے. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟